تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر مارا تو قیامت تک آنے والے سارے انسان نر کی شکل میں اور آپ پورے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں عرفات کے میدان میں جمع ہوئے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بتایا گیا۔ اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت پر ہم سب نے کیا کہا، چاہے مسلم ہو، آج جو ایتھسٹ بنے ہوئے، آج جو ایگنوسٹک بنے ہوئے، بدھسٹ بنے ہوئے، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب نے کیا کہا اس وقت پر، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا قالوا بلا شہدنا علی انفسنا، یقیناً اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو لوگ بھول گئے، اب سب کو یاد نہیں ہے، ایسا بھی جمع ہوئے تھے کیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جبلت، ایک فطرت کے طور پر وہ چیز موجود ہے۔ جب رسول آتے ہیں تو رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسی کو ریمائنڈ کرنا۔ رسول کیوں آتے ہیں؟ بشیروں و نذیرا، وہ کبھی خوشخبری دیتے ہیں اور کبھی ڈراتے ہیں، وہ یاد دلانے کے لیے، وہ عہد جو ہم بھول چکے ہیں۔ جب آ کر رسولوں کی بات پر ایک انسان توجہ دینے لگتا ہے، فوراً مسلمان ہو جاتا، توحید پر آ جاتا، شرک چھوڑ دیتا ہے، کفر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے اپنے فطرت کی آواز پر لبیک کہا، اور رسولوں کی بات کو سننے کے بعد اس کی فطرت جاگتی ہے، ورنہ یہ فطرت غفلت کا شکار ہو جاتی، یا تو غافلون یا تو مومنون۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جو نبیوں کا راستہ اپناتے ہیں وہ مطیعون، وہ مومنون، وہ مسلمون کہلاتے ہیں، جو نبیوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا شمار غافلون میں ہو جاتا ہے۔